بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، بہت دنوں سے آپ کے ساتھ رابطہ نہیں ہو سکا، بس کچھ ایسے ہی طبیعت مائل ہی نہیں ہو رہی تھی کہ میں کچھ ولاگ کروں، تو اس لیے 10-15 دن کا یہ گیپ آ گیا ہے۔ آج پھر کسی طریقے سے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ سے دعا کی ہے کہ یا اللہ مجھے یہ کہنے کی ہمت دیں۔ تو جو ملک کے حالات ہیں وہ بالکل، مطلب میں آپ کو مایوس نہیں کرنا چاہ رہا۔ میں نے ابھی کچھ ولاگ اور کچھ چیزیں جو میری نظر سے گزرتی ہیں، تو یہ ہے کہ ہم سب بھی جو ہے اپنے گھروں میں دبک کر بیٹھ گئے ہیں۔ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہماری ایک ذمہ داری صرف اپنا گھر سنبھالنا نہیں ہے، پاکستان کو، یہ وطن جو ہمارا ہے، اس کو سنبھالنا بھی ہماری ذمہ داریوں میں ہے۔ یہاں کا بہت سارا تجارتی اور بزنس مین جو طبقہ ہے وہ ملک سے باہر دبئی اور ان جگہوں پہ جا کے تو اپنے آپ کو تجارتی طور پہ وہاں پہ رجسٹر کروا رہا ہے۔ اس کے چیمبر آف کامرس میں رجسٹرڈ انہوں نے کر کے وہاں سے لائسنس حاصل کر لیے ہیں۔ یہاں سے وہ بزنس جو ہے وہ وائنڈ اپ ہو گئے ہیں۔ آپ کو پتہ ہوگا ٹیلی نار ہے، جیسے ٹوٹل پیٹرول پمپ ہے، اس طرح کہ یہ بھی جو ملٹی نیشنل ہیں یہ بھی یہاں سے وائنڈ اپ کر چکے ہیں۔ لیکن مجھے جو سب سے زیادہ خوف ہے وہ یہ ہے کہ یہاں کا تجارتی طبقہ جو ہے وہ ڈسہارٹ ہو رہا ہے، اور حکومت کو اس کی طرف سوچنے کی بڑی شدید ضرورت ہے۔ پچھلے سال غالباً 8,000 سے زیادہ کاروباری ادارے جو ہیں یا لوگ پاکستان سے جا چکے ہیں، اور ابھی اسٹاک ایکسچینج کے حوالے سے میں نے کسی کا ولاگ سنا، کا انٹرویو سنا شاید، وہ یہ بتا رہے تھے کہ تقریباً 3,500 6 مہینوں میں 3,500 سے 4,000 لوگ جو ہیں وہ یہاں سے اپنی کمپنیاں بند کر کے تو دبئی میں رجسٹر ہو چکے ہیں۔ تو یہ بہت خوفناک صورتحال ہے۔ آپ نے گورنمنٹ نے ٹیکسز جو ہیں وہ کاروباری لوگوں سے لینے ہیں۔ اگر یہ ڈرین ہوتے جائیں گے تو آپ کے پاس ٹیکس کلیکشن کے لیے بھی کوئی نہیں رہے گا۔ حکومت چونکہ وہ ٹیکس کو استعمال ٹھیک طریقے سے نہیں کر رہی، وہ جو آپ کے وہ کیا ہوتے ہیں بیوروکریسی ہے، بہت زیادہ آپ نے ان کو مراد دے رکھی ہیں۔ لاکھوں روپے کا پیٹرول وہ کھا رہی ہیں، مفت کی بجلی وہ یوز کر رہے ہیں، اور اس کے بعد وہ دوہری شریعت کا بھی مزہ لے رہے ہیں۔ اور مطلب یہ ساری چیزیں جو ہیں، اور ہمارے تمام سیاستدان بھی تقریباً ہر ایک کے پاس باہر جانے کی رسائی ہے، اور وہ جو کچھ ملک میں ہو رہا ہے اس کے سر پہ جوں نہیں رینگ رہی ہے۔ مطلب وہ تو ایسا ہے کہ بس وہ، مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے گفتن نشستن برخاستن والا معاملہ ہو رہا ہے۔ جو کام کر بھی رہے ہیں اس کی بھی کچھ سمجھ نہیں آ رہی، اس کے بہترین جو رزلٹس ہیں، وہ اعتماد جو ہے عوام کے اندر کیسے پیدا کیا جائے گا۔ تو ابھی میں تمام پاکستانیوں سے بھی یہ چاہ رہا ہوں کہ اپنے ملک کے جو ہے کاروبار کا یا ملک کو جو چلانے والے ہمارے سیاستدان ہیں ان سے رابطے میں رہیں، ان کے اندر یہ حس بیدار کریں کہ وہ اگر ان کے پاس اللہ تعالیٰ نے ان کو اختیار دے ہی دیا ہے تو وہ اس نیت پہ سوچیں کہ عوام کو جتنی زیادہ وہ سہولیات دے سکتے ہیں اور اپنے اخراجات جتنے کم کر سکتے ہیں، یہ بڑی بڑی لگژری گاڑیوں اور پروٹوکول سے جان چھڑا سکتے ہیں، تو یہ ملک کو پاؤں پہ کھڑا کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر یہی ہوگا کہ آپ اپنی جو ہے مراعات سے ہاتھ بھی نہیں دھونا چاہتے، تو پھر آپ ملک سے ہاتھ دھونے کے لیے تیار ہو جائیں۔ ایک وقت آئے گا کہ یہ لوگ یہاں سے، جو کاروباری لوگ ہوں گے وہ تو باہر موو کر جائیں گے آسانی سے، سیاستدان بھی یہاں سے بھاگ جائیں گے، پھر یہ کام
آپ مطلب کیا کہتے ہیں کہ پھر اس ملک کو ہی پٹے میں دے دیں گے، یہ کیسے کریں گے؟ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی ہے، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم سب کو کاروبار مملکت میں اپنا انٹرسٹ شو کرنا چاہیے، اپنے سیاستدان اور جو ارباب اختیار ہیں، جو اسمبلی ممبران ہیں، جہاں جہاں تک کسی کی رسائی ہے آپ ان تک پہنچیں، ان سے اپنی تشویش کا اظہار کریں، انہیں بتائیں کہ ہمیں بڑی مایوسی ہو رہی ہے، انہیں بتائیں کہ ہم جو ہے نا امید ہوتے جا رہے ہیں۔ اگر آپ یہ نہیں کرتے تو پھر ہم آپ لوگوں کے ساتھ نہیں چل سکیں گے، پھر ہمیں اپنے لیے کوئی اور راہ سوچنی پڑے گی۔ بہت شکریہ دوستو، السلام علیکم۔